اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی کشتی MB کے ناظرین کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسے وقت کا تصور کیا ہے جب حق کو کچلنے کی کوشش ہو اور سچائی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو؟ کربلا کی سرزمین وہ مقام ہے جہاں ظلم اور عدل کی آخری جنگ لڑی گئی، جہاں ایک نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل کے خلاف اکیلا کھڑا تھا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا وہ سچا واقعہ جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ جب یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا تو اس نے حکومت کے استحکام کے لیے تمام بڑے صحابہ اور ان کی اولادوں سے بیعت لینا شروع کی۔ مدینہ میں جب یزید کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت میرے لیے ممکن نہیں، جس کی حکومت شراب، ظلم، ناانصافی اور دین کی پامالی پر قائم ہو، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس انکار کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے اور کہا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ شروع میں لوگ ساتھ تھے، لیکن جب یزید کے گورنر ابن زیاد نے کوفہ پر ظلم کا بازار گرم کیا تو وہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنا سفر نہ روکا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سفر شہادت کا ہے، لیکن آپ حق کو بلند کرنے اور امت کو بیدار کرنے نکلے تھے۔ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، جہاں یزید کے لشکر نے آپ کو روک دیا۔ قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جن میں بچے، خواتین اور چند جانثار اہل بیت شامل تھے۔ دوسری جانب یزید کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا، جسے عمر بن سعد نے قیادت دی۔ 7 محرم سے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر خوار بچے بھی پیاس سے بلک اٹھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دشمن سے کہتے، کیا تمہیں معلوم نہیں میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ خواتین اہل بیت کی ہیں؟ انہیں پانی تو دو۔ لیکن ظلم کے اندھے لشکر نے کان نہ دھرے۔ 10 محرم عاشوراء کا دن صبح فجر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے پر قربانی کی تلقین کی۔ سب نے آپ کی قیادت میں الگ الگ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان صاحب بیٹے تھے۔ سب پہلے شہادت کے لیے نکلے۔ دشمنوں نے انہیں نیزوں اور تلواروں سے شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لاشے کو سینے سے لگایا، اے میرے بیٹے، تیرے پاس زندگی کا کیا مطلب؟ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کے علمدار پانی لینے گئے۔ مشق تو لے آئے مگر بازو قلم کر دیے گئے۔ شہید ہونے سے پہلے بس اتنا کہا، مولا اب آپ کو سلام وداع۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا تو فرمایا، میرے بازو گئے اے عباس۔ بالآخر کربلا کا وہ وقت آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ نے آخری بار خیمے کے قریب جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے رخصت لی، اپنے شیر خوار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے کہا،
اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ حرملہ نے تیر چلایا اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر بچے کا خون لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے۔ آپ نے میدان میں نکل کر فرمایا، کیا کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی مدد کرے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کیا، تلواریں، نیزے، تیر، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا علم بلند کیے لڑتے رہے۔ آخرکار آپ کے جسم کو گھوڑوں سے رندوایا گیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یزید کا لشکر جیت گیا، مگر صرف ظاہری طور پر۔ تاریخ میں حسین کامیاب ہو گئے، یزید کی حکومت ذلیل و رسوا ہو گئی۔ اہل بیت کے قافلے کو قید کر کے شام لے جایا گیا۔ وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار یزید میں وہ خطبہ دیا جس نے حق کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اے یزید، تجھے کیا گمان ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے اور تو تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حق کے لیے جان دینا اور اسلام کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینا، یہی کربلا کا سبق ہے۔ کل بھی حسین حق پر تھے، آج بھی حسین کا نام حق کی علامت ہے۔ دنیا کا ہر مظلوم حسین ہے اور ہر ظالم یزید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دنیا بھر تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلامک ہسٹری MB کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔